نوح علیہ السلام کا سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا تم کو بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ۔ تم اپنے سارے معبودوں کو اکٹھا کر لو اور اپنی تدبیر کر لو، جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ کر لو، میرا توکل تو میرے اللہ پر ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کو، اپنے زمانے کے مشرکین کو۔ اور ان کے زمانے کے مشرکین کس کی پوجا کرتے تھے؟ ہم تو قرآن میں جانتے ہیں کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ وہ 5 بت تھے جن کے نام یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے جن کے نام ذکر فرمائے، اور پھر فرمایا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اب گمراہ کرنے والے صالحین نہیں ہوتے، بت ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں۔ تو معنی یہ نکلا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو فَأَجْمِعُوا شُرَكَاءَكُمْ، ان کو جمع کر لو، بلا لو، اور میرا توکل اللہ پر ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔